نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 رمضان المبارک ہے۔ 21 رمضان المبارک کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کے آئے ہیں۔ ویسے تو اس ماہ مقدس میں بہت سے عظیم واقعات ہوئے ہیں اور بہت سے عظیم کارنامے بھی ہوئے ہیں اس ماہ مقدس میں، اور ان میں سے ایک عظیم واقعہ ہے وہ جناب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق آج ہم آپ سے کچھ گفتگو کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام سیدنا علی المرتضیٰ، اسم شریف علی بن ابی طالب، کنیت ابو حسن، ابو تراب، اسد اللہ، حیدر اور مرتضی آپ کے القابات ہیں۔ آپ چوتھے خلیفہ راشد ہیں اور خاندان بنی ہاشم میں سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شجرہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے: علی بن ابی طالب، علی بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصائی بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ۔ یہ آپ کا سلسلہ پورا جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد جو بنی ہاشم میں سے ہیں، جن کی شادی ہاشمی بزرگ سے ہوئی۔ آپ کی ولادت کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ مکہ شریف میں عام الفیل کے 7 سال بعد ایک قول یہ ہے، اور بعض سیرت نگاروں نے مولد شریف کے 30 سال بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور بعض بعثت نبوی سے 10 سال قبل کا لکھتے ہیں۔ بحوالہ الصابہ بن حجر بن عسقلانی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم جنگجو، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ اور عظیم ایک رہنما تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری کے قصے بے شمار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کعبہ شریف میں ہوئی، تو اس میں بھی ہم آپ سے یہ گفتگو کریں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام ولادت کے لیے بعض روایات میں داخل کعبہ کے الفاظ ہیں، اور یہ بات علماء کے نزدیک فن روایت کی روح سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کام ہے اس چیزوں کو بتانا، ان چیزوں کو لے کے آنا جو صحیح ہیں۔ ولادت فی کعبہ کی روایت کو اہل علم نے مرجوح قرار دیا ہے۔ ولادت فی کعبہ کو اگر درست تسلیم کر لیا جائے تو یہ ولادت کوئی نئی بات نہیں، یہ اس دور کی ایک عام دستور کے تحت، جیسا کہ ایک مشہور صحابی حضرت خدیجہ الکبریٰ بنت خولید اسد کے برادر زادہ حکیم بن حزم بن خولید کی ولادت کے بارے میں منقول ہے کہ وہ بھی کعبہ شریف میں ہو، کیونکہ یہ کچھ چیز ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہمارے لوگوں کو نہیں پتہ، اس لیے ہم نے ذکر کیا ہے تاکہ چیزیں صاف اور واضح ہو کر آپ کو پتہ لگ سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے واقعات آپ نے بھی پڑھے ہوں گے، ہم نے بھی بچپن میں پڑھے ہیں، اور ابھی بھی کتب میں اور اس طرح کی بہت ساری کتابوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری کے واقعات ہیں، اور پتہ بھی ہونے چاہیے۔ ہمارے جو رہنما ہیں، ہمارے جو ایک عظیم لیڈر ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ولادت اور ان کی پوری سیرت کے متعلق ہم سب لوگوں کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ حافظ ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام ابو حنیفہ کے الفاظ نقل کیے ہیں کہ سب سے پہلے آزاد مردوں میں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، عورتوں میں سے حضرت خدیجہ بنت کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی، غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، اور نوخیز نوجوانوں میں سے سب سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ آپ کو بچپن ہی سے شرف حاصل ہے کہ آپ ایمان لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب جوان ہوئے تو شادی کی کچھ معاملات تھے، تو شادی مات جو تھیں وہ بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دی۔ حضرت عمار بن یاسر، حضرت بلال اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی شادی کی خدمات سر انجام دیں، اور ایک جو بڑا مشہور ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے وہ جو زرہ خریدی اور پھر وہ خرید کر آپ کو تحفے میں دی، تو یہ بھی ایک کہ شادی میں جو خدمات سر انجام دی گئیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار جنگیں اور غزوات میں شرکت کی، غزوہ بدر، غزوہ احد، واقعہ بنی نذیر، واقعہ خیبر اور
جنگوں میں اور بہت سے مارکوں میں آپ نے بڑی دلیرانہ اور بڑی ہی زبردست اور بہادری اور شجاعت کے ساتھ آپ نے جنگیں لڑیں اور اللہ نے آپ کو فاتح بھی بنایا۔ آپ شیر دل اور بڑے ہی مسلمانوں کے عظیم رہنما تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور حضرت علی کی جہاد میں شرکت کے حوالے سے کچھ پریشانی ہوئی تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ کیا آپ یہ پسند نہیں کرتے میری جانب سے اس مقام پر ہوں جس مقام پر ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھے، مگر بات یہ ہے کہ کوئی نبی میرے بعد نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اور اس میں تھوڑی سی یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور جو بھی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہیں، اس کے ماننے والے کافر اور مردود ہیں، ان کا اسلام سے اور دین سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو کچھ مختصر معلومات ہیں۔ اب کچھ ایسی معلومات ہیں جیسے حضرت علی کے متعلق بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ان پر من گھڑت اور جھوٹ بیان کی جاتی ہیں جن کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے متعلق محبت میں افراد اور حقوق میں تفریط کریں گے کچھ لوگ، اور یہ دو قسم کے لوگ ہوں گے، اور یہ دونوں قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے۔ اور یہی مسئلہ جناب مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ایک دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی نقل کیا ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں ارشاد فرمایا کہ تمہاری مثال ایسی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے نہایت مبغوض سمجھا، حتیٰ کہ اس کی والدہ پر بہتان باندھا، اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی حد سے زیادہ محبت کی، حتیٰ کہ انہوں نے اس مقام اور منزلت میں اتارا جو ان کے شایان شان ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حق میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، ایک وہ لوگ جو محبت میں افراط اور زیادتی کرنے والے ہیں جس کا میں اہل ہی نہیں ہوں، اور دوسرے وہ لوگ ہلاک ہوں گے جنہیں میرے ساتھ عداوت اور بغض ہے اور اس بنا پر انہوں نے مجھ پر بہتان باندھے رکھا۔ ایک چیز جو ان کے متعلق بتائی گئی جو صحیح ہے وہ بتانا ہمارے ذمے ہے۔ بعض آج کل اس طرح مارکیٹ میں جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں تو اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی اقوال ہو یا کوئی ہو تو اس سے پہلے تحقیق کر لینا لازم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جنگ نہروان کے بعد حرم شریف میں 3 خارجی جمع ہوئے اور انہوں نے ایک منصوبہ تیار کیا۔ اس کے پورا کرنے کے لیے انہوں نے یہاں تک عہد کیا کہ ہم اپنی جان دے دیں گے اور ہم اپنے اس عہد کو ضرور پورا کریں گے۔ اور وہ عہد کیا تھا کہ انہوں نے جو پلاننگ بنائی اس کے مطابق ان کا خیال تھا کہ جب تک یہ 3 شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عاص جب تک یہ زندہ ہیں امن نہیں ہو سکتا، ان کے قتل کرنے سے اہل بلاد کو راحت پہنچے گی۔ ان لوگوں نے ہمارے بھائیوں کو قتل کیا ہے، بس ان 3 شخصوں کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ یہ ان کی جو پلاننگ تھی جو انہوں نے بنائی اور اس پہ جنہوں نے وعدہ کیا کہ ہم اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ یہ 3 افراد کون تھے؟ عبد الرحمن بن ملجم، اور دوسرا برق بن عبداللہ، اور تیسرا عامر بن بکر۔ یہ 3 جنہوں نے یہ وعدہ کیا ایک دوسرے سے، اس میں سے عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ پھر آگے چلتے ہیں، اور برق بن عبداللہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، اور عمر بن بکر نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ تو اتفاق سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے زخمی ہوئے، اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے اس دن نہ آ سکے تو اپنے کسی آدمی کو بھیج دیا نماز کے لیے، تو وہ شہید ہو گئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جب نماز فجر میں جاتے تھے
تو صلات صلات کی ندا کرتے جاتے تھے۔ تو وہ جو عبد الرحمن بن ملجم تھا، جو خارجی تھا، وہ اندھیرے میں چھپا ہوا، چھپنے کا ایک فائدہ اٹھایا، اور جیسے ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بڑا شدید قسم کا وار کیا، اور جیسے جو وار ہوا تو آپ بڑے شدید زخمی ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر گھر لے گئے، اور جس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں زندہ رہ گیا تو میں خود اس کے مناسب سمجھوں گا، وہ کروں گا، اگر میں فوت ہو گیا تو آپ تم اس کو قتل کر دینا۔ جیسے کہ کتب میں بھی ہے 17 رمضان المبارک کو یہ واقعہ پیش آیا، اور 21 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا غم اور اندوہناک واقعہ تھا، جس کا خلا کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ آگے چلتے ہیں، کچھ ہیں باتیں جو ہم آپ سے کریں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت ہوئی آپ کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی۔ روایات میں ہیں 4 تکبیر کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ کفن کا انتظام کیا گیا، حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب کے برادر زادے عبداللہ بن جعفر الطیار نے جناب کو غسل دیا اور کفن پوشی کی۔ جناب کا کفن 3 کپڑوں پر مشتمل تھا، جس میں قمیص نہیں تھی۔ علماء تراجم نے یہاں ذکر کیا ہے کہ آپ کے صاحبزادے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پر جنازہ پڑھائی، اور 4 تکبیر کے ساتھ۔ جنازے سے فراغت کے بعد جناب کی دفن کا مسئلہ پیش آیا۔ جناب کو کوفہ میں مسجد الجماعت کے قریب الرحبہ کے مقام میں قبل از نماز فجر رات کو دفن کر دیا گیا۔ اب آگے چلتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آج آپ کی جو جسد دس کو سواری پر باندھ کر چھوڑ دیا گیا، تو یہ بھی ایک نامناسب ہے، یہ نہ عقلاً درست ہے اور نہ شرعاً کوئی صحیح ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت جناب کی عمر 63 سال تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت 4 سال اور 9 ماہ تھی۔ 21 رمضان کو حضرت علی کی جو شہادت ہوئی، اس سے عالم اسلام کا ایک بہت عظیم نقصان ہوا، جس کا خلا پر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی تعلیمات پر، ان کے طریقے پر اور ان کے اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔